بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خوفناک کہانی جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نمرہ اور خوفناک بلّہ۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھی، ہر طرف ابس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کے کان کی لویں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرہ نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کمینہ کتا میری طرف دیکھ کر بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہوش ہوش، وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھائی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرہ بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرہ کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں گھنٹیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرہ نے سر پر ہاتھ مارا، اب خیر نہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریہ دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لے، شہر ہی ٹھیک ہے۔ یہ تو جنگل ہے، گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اسی حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ آئے رے نمرہ، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لڑکی انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرہ کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا، اور ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرہ نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائیڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا
اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لے۔ وہ اپنا کیمرہ گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی، پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اسی کے منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا تھا۔ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھی۔ وہ ڈر سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی نمی نمی بوندیں نمایاں ہو گئی تھی۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھی، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھی، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور ان دونوں تصویروں میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے بڑا گوشت کا ٹکڑا جائلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطرتی بات تھی، لیکن اس کا انداز جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا،
اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ تبھی گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا۔ منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2 3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اگر وہ رکتی تو واقعہ ہی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔ نمی میری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی اور سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی، یہ بب بلا، وہ ہلکلاتی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، مگر اسے دفع کر، تو بتا تو ٹھیک ہے؟
انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ اس کا گال تھپ تھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔